آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے ہمیشہ زیادہ بولتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالی کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ دینداری کا تکبر دنیا داری کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ غلط بھی صحیح ہو جاتا ہے جب وہ آپ کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، اس لیے کہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ آنکھ وہ کبھی بھی نہیں بولتی جو دل نے دیکھا ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن مسکراہٹ واحد زبان ہے جو دنیا کے ہر خطے میں سمجھی جاتی ہے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو فتنوں کو بیدار کرے اور جو کام خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہو اسے لڑائی جھگڑے تک پہنچا دے۔ آپ کو اپنے اندر وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں کچھ بھی ناممکن نہ ہو۔ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا خود ایک مجرم بننے کے مترادف ہے۔ انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے، بلا تعلق اکثر لوگ شریف ہوتے ہیں۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ جو تکبر نہیں کرتا یقیناً وہ ہوش میں ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ سچ موجود ہوتا ہے، جھوٹ فوری طور پر ایجاد کیا جاتا ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے تو آپ حکمرانی بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب سی شخصیت دے اے میرے خدا، سب کچھ کہہ دوں خاموش رہ کر۔ زہد کے معنی ہے دل کو ہمیشہ کی خواہش سے آزاد کرنا۔ اپنے پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کریں۔ محبت جب اللہ سے مانگی جائے تو محبت بھی ملتی ہے اور غیبی مدد بھی۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ مہمان بعد میں آتا ہے، مہمان کا رزق پہلے آ جاتا ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیے۔ لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق کی محبت اللہ تک لے جاتی ہے، اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے دیا گیا ہے۔
غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ وہ خیالات جو آپ کو کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ عزت نفس پر سمجھوتا کرنے والے صرف بھکاری بن کر رہ جاتے ہیں، اور بھکاری کو خیرات تو ملتی ہے، محبت نہیں۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تجھ کو سانس سانس بننا یہی مشغلہ ہے دل کا، یہی بندگی چنی ہے، یہی کام رکھ دیا ہے۔ با کرامت ہے بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جو بندہ زمین پر سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر چھالے پڑتے ہیں، اور جو آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی ایسی گزارو کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا عشق سے ملے گا اے زاہد، بندگی سے خدا نہیں ملتا۔ اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے سند یافتہ بھی شمار ہوتے۔ دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے، ان کی طلب میں حرص میں سارا جہان ہے۔ اکبر سے سنو کہ جو اس کا بیان ہے، دنیا کی زندگی فقط ایک امتحان ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ اچھی بات اس شخص سے بھی لے لو جو خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدھی کھجور کے برابر احسان کرنے والے کو بہت پہاڑ جتنا اجر دے گا۔ جو اپنے اہل و عیال کی روزی کے لیے اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالتا ہے، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ علم تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے، اور زہد اس تک پہنچنے کے لیے
راہ کو آسان بناتا ہے۔ خوف خدا ایمان کو جمع کرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ جب بھی بندے نئے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی مرتکب نہیں ہوئے تھے، تو اللہ ان پر نئی نئی مصیبتیں نازل کرتا ہے جو اس سے پہلے ان پر نازل نہیں ہوئی تھیں۔ عزت جس کو نہ سنوار سکے، ذلت اسے درست کر دیتی ہے۔ دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزو کو چھوڑ دو۔ لوگوں سے ان موضوعات پر گفتگو کرو جسے وہ سمجھ سکیں۔ جو گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں ان کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے جو اپنے طبیعی موت سے مرتے ہیں۔ اسی طرح جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے جیتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں جو اپنی عمر کی وجہ سے جیتے ہیں۔ کنجوسی ایسی بری عادت ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ جو سمجھ لیتا ہے وہ علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ احکام شریعت سے سیراب ہو کر نکل آتا ہے۔ حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ فخر و سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ، اور اپنی قبر کو یاد رکھو، کیونکہ یہی تمہاری گزرگاہ ہے۔ دولت مند بغیر سخاوت کے وہ درخت ہے جس میں پھل نہ ہو۔ ہر آدمی کا دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ اللہ اس بات سے بے حد بلند ہے کہ جسے وہ دنیا میں گناہوں کی سزا دے چکا ہو اور پھر آخرت میں وہ دوبارہ سزا دے۔ جو شخص اپنے دینی بھائی کو ایک ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب کرتا ہوا دیکھے اور اس کو باز رکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود باز نہ رکھے تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر مغرور ہونا باعث ندامت ہے۔ جس شخص کا اہم ترین نظریہ اپنی خواہشات کا حصول ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے۔ دنیا میں لوگوں کی قیمت مال و دولت سے ہے اور آخرت میں اعمال سے۔ لوگوں کے ساتھ معاشرت اور انسیت سے پرہیز کرو، لیکن اگر کوئی عقل مند اور امانت دار شخص ملے تو اس کی ہم نشینی اختیار کرو، اور دوسروں سے اس طرح بھاگ جاؤ جس طرح شکاری درندوں سے بھاگتے ہو۔ نیکی وہ ہے جس سے انسان کی روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو۔ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیبوں کو بھلا کر دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایمان ایک سیڑھی کی مانند ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین صرف ایک درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی انتہائی حد تک اصلاح کرے۔ اپنے نفسوں کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرو اور انہیں ان کی بری عادتوں سے روکو۔ جو آدمی اپنے نفس کے محاسبے میں مشغول ہوتا ہے وہی سعادت مند ہوتا ہے۔
حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ بے شک مومنین ہی محسن یعنی احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس چیز کو حقیر سمجھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ جب تک مسلمان شخص خاموش ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، لیکن جو ہی گفتگو کرے گا تو پھر نیکی لکھی جائے گی یا گناہ۔ اللہ کی معرفت اور شناخت کے بعد وہ بہترین عمل جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے نماز ہے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ عقل مند جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرو، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ لوٹانا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جو چاہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو تو وہ خدا پر توکل رکھے۔ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے اور روح کی غذا کھانا کھلانا۔ جو شخص خدا کی واجب کردہ چیزوں پر عمل کرے وہ لوگوں میں بہترین شخص ہے۔ لالچی فقیر ہے خواہ وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ غور و فکر کرو اور جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس کے لیے عمل کرو، کیونکہ خدا نے تم کو بیکار نہیں بنایا۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ کمینوں کی حکومت شرفاء کے لیے آفت ہے۔ نیک عمل جیسی کوئی تجارت نہیں اور ثواب جیسا کوئی نفع نہیں۔ جو دنیا کے نقص اور خرابیوں کو سمجھ لیتا ہے وہ زاہد بننے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور بلاؤں کو نعمت سمجھتا ہے۔ دنیا کی لالچ چھوڑ دو اور عیش کی لالچ مت کرو۔ مال کو جمع نہ کرو، کیونکہ تم کو کیا معلوم کس کے لیے جمع کر رہے ہو۔ تم کو تو یہ بھی نہیں معلوم اپنے گھر میں مرو گے یا کسی اور جگہ۔ رزق تقسیم ہو چکا ہے، آدمی کی کوشش اس میں بیکار ہے۔ جو لالچ کرتا ہے وہ فقیر ہے، اور جو قناعت کرتا ہے وہ غنی ہے۔ حکمت فاسد مزاج لوگوں کے اندر میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب تو اللہ کے دوستوں کی حاضری اور ان کی صحبت سے دور ہو گیا، حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لوگے اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آرزو غافلوں کے دلوں پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب دل میں برائی کا خیال آنے لگے تو 3 باتوں کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جس کا دل نیک ہو اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے محروم انسان کی ظاہری نگاہ بھی نیکی سے محروم ہوتی ہے۔ جو اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پاتا ہے۔
لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں صدا لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دوگنی ہو جائے گی۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ جس کی آرزوئیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اس کا عمل سب سے بدتر ہوتا ہے۔ تمہاری عمر جو گزر چکی ہے وہ پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ جو زمانہ ابھی آیا نہیں، اس کی صرف امید ہے، لہٰذا موجودہ وقت ہی عمل کا وقت ہے۔ جس کو خاندان والے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا دشمنی کو دور کرتا ہے۔ غیبت سے دور رہو، کیونکہ یہ تجھے اللہ اور لوگوں کے نزدیک دشمن بنا دے گی اور تیرے اجر کو برباد کر دے گی۔ سائل کو دیکھو اور اگر اس کے لیے تمہارا دل نرم ہو جائے تو اسے دے دو، کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے۔ ایمان کی 3 علامات ہیں: تقوی کی کثرت، نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا، نفسانی خواہشوں پر غالب آنا۔ سچائی تمہیں عزت دے گی، اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، اگرچہ تم اس سے مطمئن ہی رہو۔ اے انسان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دنیا کا تھوڑا سا حصہ چھن جانا تمہیں غمزدہ کر دیتا ہے، اور آخرت کا زیادہ حصہ کھو جانا تمہیں غمزدہ نہیں کرتا۔ برداشت کرنا دوستی کی زینت ہے۔ اپنے دوست کی لغزش کو برداشت کرو، دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت کے لیے۔ جو دوست کی لغزشوں کو برداشت نہیں کرتا، وہ تنہائی کی موت مرتا ہے۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور مشکل کا مقابلہ کرو۔ آدمی کا وزن اس کی عقل ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ کسی عظیم اور وقیر رائے کو صرف اس لیے حقیر نہ جانو کہ اسے ایک حقیر شخص نے پیش کیا ہے۔ مومن بردبار ہوتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو بردباری سے کام لیتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اور سب آفات وہاں سے انسان کے دل میں داخل ہوتی ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے، نفس کوتاہ اندیش ہے، فوری فائدے کا طالب ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ حکیم و دانا اس وقت سب سے زیادہ عاجز ہوتا ہے جب وہ احمق اور نادان سے بات کرتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کے خزانوں کے دروازے کھلوا لو۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام جہنم ہو تو وہ راحت نہیں۔ خود کو اللہ کے راستے میں سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ جس کسی کو کسی حرام کام یا شہوت کا موقع ملے اور وہ شخص خوف خدا رکھتے ہوئے اس سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کرے گا۔
اور قیامت کے دن عظیم خوف اور ہراس سے اسے نجات دے گا۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ کھانے والا شکر گزار ایسا ہی ہے جیسا کہ روزے دار صبر کرنے والا۔ در ایک ہی کھلتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ساقی یہ انسان ہر در کا فقیر ہے۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ، بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ کامیاب ترین کام وہ ہے جو مکمل رازداری کے ساتھ کیا جائے۔ جو خدا سے توفیق مانگے مگر تلاش نہ کرے، وہ اپنے آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مومن خوشیوں میں شکر گزار، مصیبتوں میں صبر اور معتدل حالات میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی میں خوش رہو۔ انسان خواہشات نفسانی پر قابو رکھنے سے محفوظ رہتا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کی اطاعت میں کوشش کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے بڑا حوصلہ، بڑا دل اور اعلیٰ ظرف چاہیے، تاکہ جب کوئی ہمارے سامنے ہمارے خوابوں کو جی رہا ہو تو ہمارے پاس انہیں سراہنے کے لیے لفظ کم نہ پڑ جائیں۔ کسی کو وہ دعا دینے سے دل نہ گھبرائے جو دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوئیں۔ سنو، بہت زیادہ بحث اور تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔